اپنا خیال رکھنا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اپنا خیال؟ ہاں رکھوں گا اپنا خیال، اور ساتھ کیا؟ ساتھ تمہارا خیال بھی رکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ چونک اٹھی۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ میں نے سوچا اپنا خیال تو سبھی رکھتے ہی ہیں، اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی نہیں کہے گا تو کیا ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں تو اپنا خیال تو ہر انسان رکھتا ہے، اس لیے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن پھر بھی ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ تم اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ ویسے کتنی بے وقوفی کی بات ہے نا، اور ہم اکثر ایسے ہی کہتے ہیں، بے وقوفی کی باتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر اس کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہم اس بات کو بدل لیں گے۔ میں تمہیں کہا کروں گا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، یہ ٹھیک رہے گا، اور میں تمہیں کہا کروں گی کہ میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ وہ جلدی سے بول پڑی، اس دن سے ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی کہنے لگے، صرف کہتے ہی نہیں تھے، ایک دوسرے کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ ہر بات کہہ دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ سارا دن کیسا گزرا، اگلے دن ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ باتیں کرتے تو کرتے ہی چلے جاتے، رکتے ہی نہیں تھے۔ بار بار اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ ہم مل گئے ہیں، قسمت نے ہمیں ملا دیا ہے، ورنہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہتے۔ جب نصیب نے ملایا ہے تو اب ساتھ ہی رہیں گے۔ میری اس بات پہ وہ چپ ہو گئی، پھر بولی، ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ وہ اداس ہو گئی۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ جب اب ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، میں ایک مشرق کی لڑکی ہوں، تم جو نہیں کر پاؤ گی وہ میں کر جاؤں گا۔ اب کسی کا ساتھ ہو تو قدرت بہانے سے ملا دیتی ہے، میں تمہیں دور نہیں جانے دوں گا۔ میں مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا پڑی۔ میرا خیال رکھو گے نا؟ ہاں میری جان، تمہارا خیال رکھوں گا۔ کب تک رکھو گے خیال؟ وہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جب تک اس دنیا میں ہوں تب تک، صرف تب تک۔ اس سے آگے مجھے پتا نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن اگر میرے بس میں ہوگا۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ انسان بن کر تو تم دنیا میں نہیں جا سکتے، کسی اور روپ میں چلے جاؤ۔ تو جب کبھی تیز دھوپ ہوگی تو میں بادل بن کے تم پہ سایہ کیا کروں گا، سخت گرمی میں بارش بن کر برسا کروں گا، سونی راتوں میں چاند بن کر تمہارے لیے زمین پہ چاندنی کے قالین بچھا دوں گا، کبھی خوشبو بن کر تمہارے وجود کو مہکا دوں گا، پھول بن کر تمہارے بالوں میں سجا کروں گا، تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ارے تم تو شاعر بن گئے۔ وہ ہنسنے لگی۔ شاعر نہیں، بس دل کی باتیں زباں پہ آ گئی۔ میں بھی ہنس پڑا۔ کمر پہ زور سے کوئی چیز لگی، میرے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ مڑ کے دیکھا تو یہ ایک فٹ بال تھا۔ ذرا فاصلے پہ ایک بچہ معصومانہ شکل بنائے کھڑا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے قریب آیا تو میں نے فٹ بال اسے پکڑا دیا۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور ممنونیت بھرے انداز میں وہ دیکھنے لگا۔ پارک میں چہل پہل تھی، کچھ اکیلے اور کچھ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ یہ پارک شہر سے تھوڑے فاصلے پہ تھا اور کافی بڑا پارک تھا۔ بچے اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، جھولے لے رہے تھے، کچھ سلوت پہ پھسلنے میں مصروف تھے، چھابڑی والے چکر لگا لگا کر بچوں کو لبھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چھٹی کا دن تو سبھی انجوائے کرنے نکلے تھے۔ یہ لو جلدی سے کھا لو، پگھل جائے گی۔ وہ کون پکڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ گزرتے وقت نے اس کے بالوں میں سفیدی بھر دی تھی۔ گو
पहले से सेहतमंद हो गई थी, लेकिन अब भी पहले जितनी खूबसूरत थी। पहले शरारती लगती थी, अब थोड़ी सोबर हो गई थी। मैं गुजरे वक्त के साथ साथ इसका मुआवजा कर रहा था। क्या सोच रहे हो, पकड़ लो ना, पिघल जाएगी, वो फिर बोली। मैंने कौन थाम ली। जानती हो, अभी मैं वो वक्त याद कर रहा था जब हम एक दूसरे को कहा करते थे कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और याद है, तुम कहती थी कि शायद हम जुदा हो जाएं। ऐसी डरती थी ना। देख लो, अब हम साथ हैं। हाँ, साथ हैं हम भी, लेकिन तब इन दिनों मैं डरती थी, और मेरा डर बिला वजह नहीं था। जालिम समाज हम दोनों के बीच में था। मैं कहता तो था कि जालिम समाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समाज के अलावा अगर घर वाले ना मानते तो मैं अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाती। वैसे सच कहूं तो मुझे तुम पे बेपनाह यकीन होते हुए भी डर लगता था कि कहीं तुम्हें कोई और लड़की ना पसंद आ जाए। मैंने शिकवा करने वाले अंदाज में इसे देखा तो वो जल्दी से बोली, लड़कियां भी तो ऐसी होती हैं जो लड़कों को अपनी जानिब माइल कर लेती हैं। मैंने आइसक्रीम को जुबान लगाई। ठंडा का एहसास लहर बनकर पूरे जिस्म में दौड़ गया। आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद थी। अब भी कौन खाते हुए बच्चों के जैसे लगते हो, बिल्कुल छोटे से बच्चों जैसे। वो बगौर मुझे देख रही थी। वो कैसे? जैसे बच्चे आइसक्रीम आहिस्ता आहिस्ता मजे लेके खाते हैं कि जल्दी खत्म ना हो जाए, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि आइसक्रीम पिघल भी जाती है। तुम्हारी आंखों में अब भी वही तासरात देख रही हूँ। मैं तो अब भी बच्चे जैसा ही हूँ, वही बच्चा जो तुमसे शिकवे किया करता था। तुम्हें यही शिकवे थे ना मुझसे कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाती। बच्चों में मसरूफ रहते हुए कोशिश तो करती हूँ, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। पहले तो सिर्फ तुम थे। हाँ, तब शिकवे थे। अब हमारे बच्चे हमारी जिंदगियों में मसरूफ हो गए हैं और तुम्हारा सारा वक्त मेरे लिए है। अब तो कोई शिकवा नहीं ना। मैंने इसकी मोहब्बत भरी चमकती हुई आंखों में देखा और इसका हाथ थाम लिया। हाथ थामते ही सब कुछ बदल गया। सूरज की धूप मध्यम हुई, ठंडी हवा चलने लगी, आसमान का रंग गहरा नीला हो गया। बाकी सब लोग मंजिल से गायब हो गए। सिर्फ वो थी और मैं था। हम एक दूसरे को देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हैं। चारों तरफ फूल अपनी गर्दनें लंबी करके हमें घेरे हुए झूम रहे थे, खुशबुएं लुटा रहे थे। पार्क महक उठा, परिंदे आसमां पे उड़ाने भरने लगे। मसली हुई घास ने सर उठाया, दरख्तों के पत्ते झूम झूम के कह रहे थे, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे।